السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیرہ گناہ، 7 ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی دوسری شے، چیز یا انسان کو برابر کا ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، خبردار کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم۔ حدیث میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ ایک اور جگہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار اللہ نے تم کو منع کیا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ جو شخص بھی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش ہو جائے۔ دوسرے کبیرہ گناہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دوسرا کبیرہ گناہ ہے جادو کرنا۔ جادو کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا یا جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ کی 102 آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور یہ لوگ ان بے بنیاد چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نیز وہ اس چیز جادو کی پیروی کرنے لگے جو بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں پر اتاری گئی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم محض آزمائش ہیں۔ لہٰذا اس علم کو غلط استعمال کر کے کافر نہ ہو جانا۔ لوگ ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے جن سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ الغرض وہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر پہنچاتی تھی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو شخص دین کے بدلے ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کس قدر برا معاوضہ ہے جس پر انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ حدیث میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرہ ڈال کر اس میں پھونک مارے جس طرح سے کہ جادوگر کرتے ہیں تو اس نے جادو کیا، اور کسی نے جادو کیا تو وہ شخص مشرک ہو گیا۔ اور جس نے گلے میں کچھ لٹکایا تو وہ اس پر چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔